آج ہمیں جوائن کریں گے پروگرام میں رانا ثناء اللہ، پاکستان مسلم لیگ نواز کے سینئر رہنما ہیں، مسلم لیگ نواز کے پنجاب کے صدر ہیں، ممبر قومی اسمبلی ہیں، ان سے گفتگو کریں گے۔ اس کے ساتھ سینئر صحافی اور تجزیہ کار فرحان بخاری بھی شو کا حصہ ہوں گے، اور کیمبرج والے ایشو پہ ایک اسٹوڈنٹ سے بھی ہم گفتگو کریں گے۔ لیکن آغاز گفتگو ہوگا رانا ثناء اللہ سے۔ رانا صاحب السلام علیکم اینڈ ویلکم ٹو دا شو۔ جی وعلیکم السلام۔ رانا صاحب، آج بھی آپ کی پارٹی کی میٹنگ ہوئی شہباز شریف کی صدارت میں ممکنہ گرفتاری کے حوالے سے پی تو کچھ اس کا حوال بتا دیں کہ پی ایم ایل این کی حکمت عملی کیا بننے جا رہی ہے؟ دیکھیں، آج میاں شہباز شریف صاحب نے اپنے دور کے جو بڑے، جن کو آپ میگا پروجیکٹس کہہ سکتے ہیں، تو اس کے بارے میں جو ہے وہ بریفنگ رکھی ہوئی تھی، اور انہوں نے بڑی تفصیل کے ساتھ بتایا کہ انہوں نے کس محنت سے، دیانت سے، ایمانداری سے اور خلوص سے جو ہے وہ ان منصوبوں کو جو ہے وہ طے شدہ ٹائم سے بھی پہلے جو ہے وہ مکمل کیا، اور کس طرح سے ان کا جو ہے وہ معیار مینٹین کیا، اور اس طرح سے انہوں نے صوبے کی، پنجاب کی اور پاکستان کی جو ہے وہ خدمت کی۔ اچھا رانا صاحب، اتنے برننگ ایشوز ہیں تو شہباز صاحب وہ اپنی ڈیولپمنٹ ہی بتا رہے ہیں۔ ابھی تو یعنی ممکنہ گرفتاری بھی ہو سکتی ہے، پھر نواز شریف کا ایک بیانیہ آ گیا، اس کی حکمت عملی کے بجائے وہ پرانی باتیں کر رہے ہیں۔ نہیں، پرانی باتیں دیکھیں نا، ان کے اوپر یعنی اس وقت جو آن سلاٹ ہو رہا ہے، اس وقت ان کے خلاف جو پراپیگنڈا حکومت کر رہی ہے، شہزاد اکبر صاحب روز شام کو بیٹھے ہوتے ہیں ٹی وی کے اوپر، وہ تو یہی کہہ رہے ہیں نا کہ جی کرپشن کے علاوہ انہوں نے کیا کچھ نہیں ہے، اور وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی میگا پروجیکٹس میں جو ہے وہ بڑی کرپشن ہوئی ہے۔ انہوں نے ایک پروجیکٹ کو جو ہے وہ پوری طرح سے اینالائز کیا، اور انہوں نے ثابت کیا کہ انہوں نے نہ صرف ان منصوبوں کو جو ہے وہ انڈر کاسٹ، یعنی جو ان کا یعنی بجٹ تھا اس سے بھی کم رقم میں جو ہے وہ ان کو مکمل کیا، بیفور ٹائم کیا، اور کس طرح سے دیانت اور امانت کے ساتھ جو ہے وہ خدمت کی پنجاب کی اور پاکستان کی۔ رانا صاحب، تو یہ بڑی ریلیونٹ بات ہے۔ اچھا رانا صاحب، اس میں ایک میری آبزرویشن کائنڈلی، کیونکہ جو الزامات لگتے تھے اس پہ تو منی ٹریل بھی آ رہے ہیں، چودھری شوگر مل اس اکاؤنٹ سے اس اکاؤنٹ میں گئے، فلانا فرنٹ مین ہے، کبھی بھی کسی کیس کے حوالے سے کوئی وضاحت نہیں آئی، جو الزام لگے اس سے نہیں۔ ہمیشہ یہ کہا جاتا ہے کہ جی ہم نے بہت کام کیا اور ڈیولپمنٹ کی۔ پینما میں بھی یہی تھا کہ جب منی ٹریل کی بات تھی اس پہ خدمات گنوائی جاتی تھی، اس کیس کے بابت کوئی بات نہیں ہوتی، یعنی ریبٹل آنا چاہیے۔ جس طرح شہزاد اکبر الزام لگا رہے ہیں، آپ کہیں یہ غلط ہے، یہ پیسہ ادھر سے آیا، اس کی تفصیلات نہیں آتی۔ نہیں، دیکھیں بات یہ ہے کہ یہ الزامات تو لگا رہے ہیں ان کے بزنس ہاؤس کے متعلق، جس کے ساتھ میاں شہباز شریف کا کوئی تعلق ہی نہیں ہے۔ اسی طرح سے میاں نواز شریف کے اوپر جب کا ان کا اپنے بچوں کے بزنس سے تعلق ہی نہیں ہے۔ ان کے بچے جو ہیں وہ تقریباً 20 سال سے انڈیپینڈنٹ جو ہے وہ بزنس کر رہے ہیں، یعنی لوگ دوسروں کے بچے تو 5 سال بعد ہی جو ہے وہ انڈیپینڈنٹ ہو جاتے ہیں، اور ان کے بچے 40 سال کے ہو کے بھی انڈیپینڈنٹ نہیں ہوتے۔ جب میاں نواز شریف صاحب کے بچے جو ہیں وہ اپنے طور پہ پچھلے 15 سال سے 20 سال سے اپنا کاروبار کر رہے ہیں، تو اس کا جواب انہوں نے دینا ہے یا میاں نواز شریف نے دینا ہے؟ اور اسی طرح سے میاں شہباز شریف کا تو اپنے بزنس سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ وہ تعلق اگر ہے تو سلمان شہباز کا ہے۔ وہ سلمان شہباز اگر کل کو اپنا کوئی جو بھی لیگل موقف اختیار کرے گا، تو آج جو ہے وہ میاں شہباز شریف صاحب کس طرح سے اس کے موقف کو جو ہے وہ پہلے ہی خود بیان کرنا شروع کر دیا۔ رانا صاحب دیکھیں، شہباز شریف صاحب واپس آئے، سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ وہ ٹھیک، شہباز شریف صاحب واپس آئے، عدالتوں کا سامنا کیا۔ سلمان شہباز کیوں نہیں آ رہے؟ ان کے جو داماد ہیں علی عمران، وہ کیوں نہیں آ رہے؟ الزامات لگ رہے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ جی فرنٹ مین باقی ہیں، تو آ کر عدالتوں کا سامنا کر لیں۔ نہیں کیسے، کن عدالتوں کا سامنا کریں؟ جن میں ارشد ملک جیسے جج بیٹھے ہیں، ان عدالتوں کا سامنا کریں وہ؟ سر محمد بشیر صاحب بھی تھے، ان کا سامنا کر لیں۔ کن کا سامنا کر لیں؟ بشیر صاحب جج تھے، وہ بھی تو کیا بشیر صاحب نے کیا فیصلہ انڈیپینڈنٹ کیا تھا؟ معاملہ یہ ہے سر ان پہ تو کوئی الزام نہیں لگا نا۔ جو عدالتوں کا جس طرح سے عدالتوں کو یہاں پہ پریشرائز کیا جاتا ہے، یہ آپ نے جو ہے وہ شوکت صدیقی جو ہائی کورٹ کے جج تھے، ان کی آپ نے وہ بیان سنا ہے؟ یہ مولانا غفور حیدری صاحب نے جو 2 دن پہلے بات کی، وہ آپ نے سنی ہے؟ ان حالات میں وہ آ کے جو ہے وہ
عدالتوں کو فیس کریں. سر شوکت صدیقی کے لیے سر سر سپریم جوڈیشل کونسل بنی, سپریم جوڈیشل کونسل کا فیصلہ ہے, تمام معزز جج صاحبان چیف جسٹس اس پر شامل ہوتے ہیں, تو ان کا فیصلہ تھا, ان کی اپیل بھی ہے, عدالتی طریقہ کار ہے وہ ہے. معاملہ یہ ہے کہ یہاں پہ عدالتوں کے فیصلے جو ہے وہ جسٹس منیر کا فیصلہ بھی ایک ہے. یہاں پہ عدالتوں کے فیصلے رہے ہیں کہ انہوں نے جو ہے وہ ڈکٹیٹرز کو جو ہے وہ انہوں نے جو ہے وہ نہ صرف جائز قرار دیا بلکہ ان کو آئین میں ترامیم کرنے کا اختیار دیا. لیکن وہاں پہ عدلیہ کے روشن فیصلے بھی ہیں, وہاں پہ عدلیہ کے ان آزاد منش ججز کے فیصلے بھی ہیں جنہوں نے ڈکٹیٹرز کو جو ہے وہ نکالا ہے, جنہوں نے ان کا مقابلہ کیا ہے, جنہوں نے ان کے خلاف فیصلے دیے ہیں. تو یہ جو مائنس پلس چل رہا ہے پچھلے 70 سال سے, تو اس میں آپ اگر آپ کو توقع ہو کہ آپ کے ساتھ زیادتی ہوگی اور آپ کو انصاف نہیں ملے گا, تو آپ اپنے وقت کا چوائس کر سکتے ہیں کہ جب آپ کو انصاف ملے تو آپ اس وقت آگے اپنا پیس جو ہے اس کو فائٹ کریں. اچھا رانا صاحب, اس میں کچھ ہوتا ہے کہ فیصلے حق میں ہوں تو بہت اچھے ہوتے ہیں, فیصلے خلاف ہوں تو پھر یہ چیزیں آ جاتی ہیں. اب حدیبیہ کا بھی ایک فیصلہ تھا, اس کی بڑی پذیرائی ہوئی, پیناما والا فیصلہ اس کی تنقید ہوتی ہے, احتساب عدالتوں کے فیصلے تھے. آپ یہ کیوں بھول جاتے ہیں کہ جن کا جو آزاد منش جب فیصلے کرتے ہیں تو ان کے ساتھ پھر کیا ہوتا ہے؟ حدیبیہ کا فیصلہ کرنے والے ججوں کے ساتھ کیا ہوا پھر؟ یہ بھی ذرا پھر آن ریکارڈ لے آیا کریں. اچھا رانا صاحب, اب عدالتوں کے تو معاملات عدالتیں ہی جانیں, آپ کا بھی ایک کیس تھا جس پہ بڑی شور ہوا تھا, سب چیزیں ہوئیں, لیکن ابھی تک اس میں کچھ پیش رفت نہیں ہو رہی. تو کیا آپ اپنے خلاف جو آپ کی چیز تھی اس پہ آپ عدالتوں پہ لے کر جائیں گے جن لوگوں نے آپ پہ الزام لگایا, بات کی؟ نہیں, معاملہ یہ ہے کہ اس میں کیا پیش رفت ہونی چاہیے. وہ جو ویڈیو جو وہ کہہ رہے تھے وہ پیش ہو گئی ہے؟ اگر وہ پیش ہو گئی ہے تو بتائیں کدھر ہے وہ. جی نہیں, ابھی تک تو کچھ نہیں آیا, لیکن آپ کی طرف سے بھی تھوڑا سا اس میں ہونا چاہیے کہ جی اتنا آپ کو الزام لگایا پورے ملک میں, یعنی آپ کی شہرت کو نقصان پہنچا اس الزام سے, تو اس کا تو پھر آپ کو بھی ایگریسولی کرنا چاہیے. جی بتائیں کیا کریں. وہ جج جو میری بیل لینے لگا تھا اس کا واٹس ایپ کے اوپر آدھے گھنٹے میں تبادلہ ہو گیا تھا, تو کہاں سے انصاف ڈھونڈے بتائیں؟ جو آپ کہہ رہے ہیں نا کہ عدالتوں سے انصاف ڈھونڈے, بتائیں کہاں سے ڈھونڈے؟ لیکن اب اس معاملے کا ہوگا کیا؟ جو اینٹی نارکوٹکس فورس کی طرف سے تھا, سارا چیز تھی, اس کا منطقی انجام کیا ہوگا؟ اسی طرح لمبو میں رہے گا چیز؟ نہیں, ایک جھوٹے اور جعلی کیس کا منطقی انجام کیا ہونا چاہیے؟ نہیں, اگر اس کا جو بھی آ گیا اس کے بعد پھر آپ ایکشن لیں گے کاؤنٹر کے, جن لوگوں نے آپ کو ملوث کیا ان کے خلاف عدالتوں میں جائیں گے؟ معاملہ یہ ہے کہ عدالتوں میں تو تب جائیں گے نا اگر عدالتوں میں اتنی سخت ہوگی. میں نے آپ کو کہا کہ جو جج میری بیل لینے لگا تھا کوئی تقریباً 1.5 مہینے بعد, اس کا واٹس ایپ کے اوپر تبادلہ ہو گیا تھا, شاید آپ کو بھی پتہ لگا ہو. خبر آئی تھی. ہاں خبر آئی تھی, پر آپ نے تصدیق کرنی تھی نا. نہیں, وہ تو پھر کوئی نہیں مانتا, وہ کہتے ہیں کہ نہیں جی اس طرح نہیں تھا, پھر ہم لوگوں نے پوچھا لیکن معاملہ دائیں بائیں ہو گیا تھا. بس پھر اسی طرح سے ہر چیز دائیں بائیں ہو جاتی ہے, پھر کیا کریں؟ پھر دائیں بائیں جب ہر چیز ہو جاتی ہے. اچھا, اب تھوڑا سا اب میاں نواز شریف کی بات کرتے ہیں. میاں نواز شریف کو پورا موقع ملا, انہوں نے قوم سے خطاب کیا, ایک تقریر تھی, ان کا جو بیانیہ بڑا سخت ہے, تو کیا آپ کی جو جماعت ہے اس کا بوجھ برداشت کر پائے گی کہ قدم بڑھاؤ نواز شریف, ہم تمہارے ساتھ ہیں؟ یہ نہ ہو کہ انہوں نے قدم بڑھایا اور پیچھے سے سارے غائب. نہیں, میاں نواز شریف کا کوئی بیانیہ سخت نہیں ہے. ان کا بیانیہ تو بہت ہی نرم ہے اور بڑا اصولی بات ہے. انہوں نے صرف یہی کہا نا کہ تمام ادارے, تمام لوگ جو ہے وہ کانسٹیٹیوشن میں جو طے شدہ حدود ہیں ان کو آبزرو کریں. اس میں کون سی سختی ہے؟ اس میں تو بقا ہے اس ملک کی. تو سر یہ والا پیغام کیا ہی اچھا ہوتا ہے کہ پاکستان میں بیٹھے ہوئے شہباز شریف دے دیتے, جو آپ کی پارٹی کے صدر ہیں تمام, کیونکہ نواز شریف کی تو طبیعت بھی ٹھیک نہیں ہے, تو اگر شہباز شریف یہ بات کرتے تو اچھا نہ ہوتا؟ تو شہباز شریف بھی یہی بات کر رہے ہیں. سر کبھی نہیں کی, سر کبھی اس طرح کی تقریر نہیں کی شہباز انہوں شریف نے نے. آج کی ہے, آج کی سر ہمارے سامنے انہوں نے 10 مرتبہ بات کی ہے کہ جی جی جو ہے وہ آئین پہ عمل ہونا چاہیے. کون کہہ سکتا ہے کہ آئین کے اوپر عمل نہیں ہونا چاہیے؟
اچھا جو پارٹی میں ابھی ڈسینٹنگ آوازیں آنی شروع ہو گئی ہیں، کوئی ایم پی اے ہیں وہ بھی باتیں کر رہے ہیں، کچھ ایم این ایس بھی پرائیویٹلی بات کر رہے ہیں کہ جی ہم ڈائریکٹ تصادم کا راستہ نہیں اختیار کرنا چاہتے، تو ڈسینٹ ہے آپ کی پارٹی میں یا سارے متحد ہیں؟ کوئی ایسی بات نہیں کر رہا صاحب میاں نواز شریف کے ساتھ کوئی نہیں بھی بات ابھی جو آپ کے شرکپور والے میاں جلیل شرکپوری ہے ایم پی ہے، وہ کہتے ہیں کہ جی میں اعلان برات وہ کرتا تو ہوں. یار لوٹا ہے، اس لوٹے کی بات چھوڑو تم. سر پاکستان مسلم لیگ پاگل. نواز کے وہ ممبر ہیں، ایم پی آپ کی ہاں پارٹی کے. نہیں لیکن لوٹا ہے وہ. اور وہ جو ہے نا وہ بڑا عادی لوٹا ہے، وہ ہر دفعہ الیکشن کے بعد لوٹا ہو جاتا ہے. سر معزز ممبر پارلیمنٹ ہے، میں تو اب کچھ نہیں کہہ سکتا، آپ کے کولیگ ہیں، آپ نے تو کہا. معزز رکن پارلیمنٹ ہی لوٹا ہوتے ہیں، اور لوٹا کو عام آدمی ہو نہیں سکتا. اچھا اسی طرح سر ابھی میڈیا میں بڑی خبریں اب آ رہی ہیں، آپ کے فیصلہ آباد جڑاوالا کے طلال چودھری صاحب ہیں. اب طلال چودھری صاحب تنظیم سازی کے لیے رات کو جاتے ہیں، لیکن بات اب دوسری ہو رہی ہے. تو یہ فیصلہ آباد کا ایک معاملہ ہے، تو اس کو کوئی افہام و تفہیم سے حل ہو جائے گا؟ آپ اس میں کچھ لیڈرشپ رول پلے کریں گے؟ پنجاب کی ذمہ داری بھی آپ کے پاس ہے، یہ اس کی تحقیق کریں گے کہ ہوا کیا تھا؟ جی بالکل اس میں رول پلے کریں گے، اور اس معاملے کو افہام و تفہیم سے حل کروائیں گے. اگر کسی نے زیادتی کی ہے تو اس کا بھی جو ہے وہ نوٹس لیں گے. اچھا اگر تنظیم سازی ہوتی، کیونکہ آپ تو ہیں بھی فیصلہ آباد سے بھی آپ کا تعلق، تو آپ کے نوٹس میں تھا کیونکہ تنظیم سازی کی میٹنگز ہو رہی ہیں وہاں پہ؟ نہیں، لوگ وہاں پہ آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ میٹنگز کرتے رہتے ہیں، اور وہ ہر میٹنگ تو مجھ سے پوچھ کے نہیں ہوتی. لیکن اس میٹنگ میں اگر کوئی جھگڑا ہوا ہے اور کسی نے قانون ہاتھ میں لیا ہے تو اس بارے میں جو ہے وہ ہم جو ہے وہ بالکل اس کا نوٹس لیں گے، بات کریں گے انشاءاللہ. اور ڈسپلنری ایکشن بھی ہوگا کہ اگر کوئی اس طرح کی چیز ہوئی تو اس میں سختی بھی آپ کی پارٹی کرے گی؟ جی بالکل اگر کوئی وائلیشن ہوئی تو اس میں ڈسپلنری ایکشن ہوگا. اچھا رانا صاحب اب تھوڑا سا شیخ رشید نے بھی بیانات دیے، 10 سوالات آپ لوگوں سے کیے تو اس کا جواب آپ نے بھی دیا، ہم خبروں میں چلا رہے ہیں کہ آپ نے بھی 10 سوالات ان سے بھی پوچھ لیے، اور اسی یعنی ترکی با ترکی چیزیں ہوئیں. میں نے پنڈی کے شیطان سے میں نے جو ہے وہ جواباً سوال کیے ہیں، اور پنڈی کے پوچھا ہے کہ جب تم گیت گایا کرتے تھے میاں نواز شریف کے، اس وقت تمہیں کیا نظر آتا تھا، اور جب تم میاں نواز شریف 2008 میں آئے ہیں واپس ملک میں، اس وقت جب تم دم ہلاتے پھرتے تھے ان کے پیچھے پیچھے، تو اس وقت تمہیں ان چیزوں کا معلوم نہیں تھا. اچھا شیخ صاحب کی بات تو اب چلیں، اب آپ نے کیا کر دی، ظاہری بات ہے سیاست ہے، آپ لوگوں کے بیانات ہوتے رہتے ہیں، لیکن رانا صاحب آپ کو کیا لگتا ہے کہ مستقبل میں پاکستان کا سیاسی طور پہ منظرنامہ کیا ہونے والا ہے؟ اپوزیشن کیا سڑکوں پہ ہوگی؟ گورنمنٹ کو ٹف ٹائم ملے گا؟ ڈاؤن دا روڈ آپ کو کیا نظر آ رہا ہے؟ آپ کی سیاسی بصیرت کیا کہتی ہے؟ دیکھیں مجھے تو یہ نظر آ رہا ہے کہ جو بھی ہو، لیکن آئندہ جو ہے وہ پاکستان کا مستقبل جو ہے وہ روشن ہے، اور پاکستان میں کانسٹیٹیوشن کی بالادستی، رول آف کانسٹیٹیوشن اینڈ رول آف لا جو ہے وہ انشاءاللہ تعالیٰ ہوگا، اور یہی ضامن ہوگا ملک میں ترقی کا.